نوجوان کی خواہش ہو نہ ہو ان کے والدین کی ضرور ہوتی ہے کہ اس کی سرکاری جاب لگنی چاہیے. اسلام آباد ڈویژن میں میری جو ہے وہ 3rd پوزیشن تھی. نہیں ہوا ہوگا تو آپ تو تھے کمپیوٹر سائڈ کے اور ادھر آ گیا اور سائڈ پہ آپ نے کیا MBA اور گئے PHA میں. یہ بات تھوڑی جو ہے نا کنفیوز کرتی ہے. السلام علیکم. پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور اور آج میرے مہمان ہیں وسیم عباس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں PHA فیصل آباد کے. انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن آپ کے لیے خاص طور پر ان سے بہت سی باتیں جانی ہیں، ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی پڑھ رہے ہیں اور نیکسٹ وہ جاب کی تلاش میں ہوں گے. اور خاص طور پر ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سرکاری اچھی نوکری ملنی چاہیے. تو اس حوالے سے جانیں گے وسیم عباس صاحب سے کہ یہ کیسے سرکاری جاب تک پہنچے اور کن کن سٹیپوں سے گزرے. اور ہمیں فخر ہے کہ ان کا تعلق ہمارے شہر جھنگ سے ہے، اور جھنگ کے لوگ جب کسی اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات کروائی جائے. وسیم عباس صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. وسیم بھائی یہ بتائیے گا کہ کیسے یہ ایجوکیشن کے ان سٹیپس کو آپ نے کراس کیا اور آ کر آپ سرکاری جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کے کام کو بہت اپریشیٹ کروں گا. ماشاءاللہ آپ جو لوکل لیول پہ جو چیزوں کو جس طرح اجاگر کرتے ہیں وہ بڑا قابل تعریف ہے. آئیں اس طرف کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کس طرح جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں اور میرا سفر کیسے شروع ہوا. جی جی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2010 میں جو ہے وہ میں نے MBA کی ڈگری حاصل کی تھی GC یونیورسٹی سے. جی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ریس تھی. مختلف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایک ریس میں تھے کہ ہم کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں. اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر پہ بہت بوم تھا، اور آئیڈلی جو ہے وہ ہر بندے کی ایک جو آئیڈیل وش وہ یہ ہوتی ہے کہ جی گورنمنٹ سیکٹر میں، کیونکہ اس میں فار سرٹن ریزن وہاں پہ جاب سیکیورٹی کے حوالے سے اور آپ کو ایک کیریئر کی جو ہے وہ آپ ایشورٹی ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ ایک کیریئر اچھا ملے گا. اچھا، نوجوان کی خواہش ہو نہ ہو ان کے والدین کی ضرور ہوتی ہے کہ اس کی سرکاری جاب لگنی چاہیے. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک سیلف سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو پہچان ملتی ہے گورنمنٹ جاب سے. جب آپ جو ہے وہ ایک ٹائم تھا کہ ہم جب فارم اٹیسٹیشن کے لیے جاتے تھے، اور اب الحمدللہ جو ہے وہ لوگ ہماری اٹیسٹیشن کو جو ہے وہ ریکگنائز کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں، تو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں آتے ہیں. میں جی 2010 میں جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کو میں نے جوائن کیا، جس پہ میری پہلی جاب جو تھی وہ PTCL تھی. اس میں جو ہے وہ 1218 ان کی جو ہے وہ ایک ہیلپ لائن تھی براڈ بینڈ کی. وہاں پہ جو ہے وہ ہم کنفیگریشن وغیرہ کمپیوٹر کی یا انٹرنیٹ کی، اس زمانے میں وہ ہیلپ لائن پہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ میں ٹیلی نور کی ہیلپ لائن پہ آیا، ٹیلی نور میں اور یو فون میں 3-4 اس سیکٹر میں رہا. اس کے بعد جو میرا زیادہ ٹائم گزرا ہے وہ انٹرلوپ میں گزرا ہے. انٹرلوپ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا 2nd جو ہے وہ بگیسٹ ایکسپورٹر کمپنی ہے، ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے. تو 2-3 سال وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. لیکن اس سارے عرصے میں جو ہے وہ ایک بے چینی تھی. وہ بے چینی وہ جو آپ نے بات کی کہ وہ والدین کی طرف سے تھی کہ آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کی جاب ہونی چاہیے، تو ہی جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو ایک مکمل تصور کریں گے. تو وہ الحمدللہ پھر اس کے بعد کمپیٹیٹیو ایگزامز میں نے جو ہے وہ پارٹیسپیشن کی. فیصل آباد ڈویژن میں میری جو ہے وہ 3rd پوزیشن تھی. اچھا. تو اس کے بعد الحمدللہ میری ایلوکیشن جو ہے وہ میں PHA ڈپارٹمنٹ میں گیا، اور الحمدللہ بہت اچھا وہاں پہ جو ہے. اچھا، آپ نے کیا MBA اور گئے PHA میں. یہ بات تھوڑی جو ہے نا کنفیوز کرتی ہے کہ یہ تو ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ٹائپ ایک اس میں ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں اب جو سول سروس کے جو لوگ ہیں وہ سمپل گریجویشن کے بعد بھی جو ہے وہ CSS کر سکتے ہیں، اور پھر جب ان کی ایلوکیشن ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فائنانس سیکٹری جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ CSS گروپ کے ملتے ہیں. اسی طرح آپ کو انرجی کے جو سیکٹری ہیں. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پولیٹیکل عہدہ جو ہے نا وہ جسٹ ایک سمبولک پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے، اصل جو ٹیکنیکل ڈیسیژنز نیچے لے رہی ہوتی ہے وہ بیوروکریسی لے رہی ہوتی ہے. تو CSS کے بعد جو اس کا ایک ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ جب آپ اس ایگزامز میں اپیئر ہو سکتے ہیں، وہ جسٹ سمپل گریجویشن ہے. اس کے بعد انسانی اپنے جو ہے وہ ایک انسان کے سکلز ہوتے ہیں کہ وہ کتنا جو ہے وہ ڈائیورسیفائڈ اس کے سکلز ہیں، کس طرح جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں اپنے آپ کو، کس طرح اپنے آپ کو منواتا ہے. تو وہ ایک بیسک پلیٹ فارم تھا جی. اس میں MBA والوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا،
اس میں سی اے والوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اچھا، اور بہت سارے جو ڈگری ہولڈرس تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن الحمدللہ میں نے جو ہے وہ اس میں بہت اچھی تیسری پوزیشن حاصل کی اور پی ایچ اے میں آج ماشاءاللہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. تو الحمدللہ. آپ کو تھوڑا مشکل نہیں ہوا ہوگا؟ تو آپ تو تھے کمپیوٹر سائڈ کے اور ادھر آ گیا اور سائڈ پہ آپ، تو تھوڑا مشکل نہیں لگتا کہ آپ کی جو شروع میں جو آپ کی ٹریننگ ہوئی اس کے حساب سے آپ تھوڑا دوسری سائڈ پر اصل میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ میری جاب پہ ایلوکیشن ہوئی تھی تو میں 28 ایئرز ایج ہونے میں جسٹ آپ سمجھ لیں کہ 2 دن اوے تھا. تو میرے لیے جو ہے نا وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن تھی، اور گورنمنٹ کی جاب جوائن نہ کرنا میرے لیے شاید ایک بڑی تکلیف دہ چیز رہتی. تو اس وقت جو ہے یہ جب اپرچونٹی آئی تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے اس میں پوری جی جان جو ہے وہ لڑا دی. تو یہ جو آپ نے بیک گراؤنڈ کی بات کی تو اس میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اس میں کیونکہ جو ہمارا ایگزامس تھا اس میں کوانٹیٹیو، کوالٹیٹیو اور انالیٹیکل ریزننگ، کمپیوٹر سائنسز، تو اس طرح کا اس کا پیٹرن تھا ایگزامس کا. تو میری گڈ لک ہے کہ اس میں کوئی اس حوالے سے کوئی ایگریکلچر کا یا ہارٹیکلچر کا کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ اس میں نہیں تھا ایگزامز میں کوئی پورشن. تو انہوں نے ایک جنرل ابیلٹی جو ہے وہ اسیس کی، تو اس میں اس لیے مجھے جو ہے وہ آسانی رہی اس کو جوائن کرنے میں. اچھا، پی آئی اے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی بنتا ہے، تو فیصل آباد میں اس کی کیا کام؟ دیکھیں جی، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ کسی بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہماری ڈویژنز ہیں جی، اس میں جب آپ انٹر کرتے ہیں تو جو آپ کو اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے، جو آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، جو ایک اس کی آؤٹ لک نظر آتی ہے، وہ سارے کام جو ہے وہ پی ایچ اے کر رہا ہے. اگر آپ لاہور میں انٹر کرتے ہیں تو اس کی جو بیوٹیفیکیشن ہے، اگر آپ بابو صابو انٹرچینج سے انٹر کریں تو آپ کو سرکل کے دوران ہی گرینری پہ جو ہے وہ پی ایچ اے لکھا ہوا نظر آئے گا. ایسے ہی اس کے بعد اس کی جو بریجز ہیں اس کی جو بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے، اوور آل جو ڈیولپمنٹ کسی چوک پہ جو ہے وہ کوئی کام ہو رہا ہے خوبصورتی کا، تو سڑک گرینری کے حوالے سے، گرینری کے حوالے سے تو بہت زیادہ، کیونکہ اس کا نام ہی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے. لیکن اوور آل جو ایک شہر کی خوبصورتی ہے جس میں ملٹیپل پروجیکٹس آ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے لائٹنگ سے لے کر چوکس کی بیوٹیفیکیشن، روڈز کی بیوٹیفیکیشن، وہ سارا پی ایچ اے کا رہا ہوتا ہے. یعنی اچھے کام، میں لاہور میں اکثر جاؤں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ پی ایچ اے واقعی میرا بھی کہیں نہ کہیں لنک ہے. یہ بالکل جی، آپ کی دیکھیں جی لوگوں کو یہ آبزرو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جھنگ جیسے شہر میں اگر پی ایچ اے جیسا ادارہ قائم ہو جاتا ہے جس کی بنیادی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ اس نے شہر کو خوبصورت بنانا ہے اور آنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کی قسمت بھی بدل سکتی ہے. جھنگ پہ بات کریں گے کیونکہ پی ایچ اے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وسیم عباس ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جھنگ میں بھی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے کچھ کام شروع ہوا ہے اور اس کی گرینری پر کچھ کام کیا گیا ہے. اور اس میں یہ جاننا چاہیں گے ان سے کہ کیونکہ یہ ٹیکنیکلی بھی اس معاملات کو سمجھتے ہیں کہ جھنگ میں جو انہوں نے گرین بیلٹیں بنانا شروع کی ہیں، یا اس کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں بکھر روڈ پر، ٹوبا روڈ پر اور سرگودا روڈ پر جو درخت لگائے گئے ہیں، کیا یہ کامیاب ہو پائے گا پروجیکٹ اور یہ چل پائیں گے؟ کیونکہ ہمیں ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے یہ جگہ کم ہے. تو یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. اسی طرح ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یا پلانٹیشن جو ہے یہ بھی اب ایڈوانس سٹیجز پہ ہے. اب وہ ٹریڈیشنل طریقے جو ہیں پلانٹیشن کے یا فارسٹیشن کے، ان میں جو ہے وہ بہت بہتری آ چکی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. جیسا کہ فیصل آباد میں ہم نے 2020 میں ایک پروجیکٹ اپروو کرایا، اس کا نام تھا میاں واکی فارسٹیشن. اب میاں واکی فارسٹیشن کیا ہے؟ اس میں ایک جیپنیز جو ہے وہ بایو سائنٹسٹ تھا، اس نے جو ہے وہ ایک اپنے سائنٹیفک ریسرچ کے بعد جو ہے وہ ایک ٹیکنیک دریافت کی جس کا نام تھا میاں واکی ٹیکنیک فار فارسٹیشن. اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے جو نیٹو سپیشیز ہیں وہ آپ 1 کنال کا ایریا یا 2 کنال کا ایریا وہاں پہ اگر آپ اس کی پلانٹیشن کرتے ہیں تو اس کی جو گروتھ ہے، اس کی جو وہ یعنی کہ ٹوٹل اس کی جو معاملات ہیں وہ 10x ہو جاتے ہیں. بات کریں اگر گروتھ کی تو اگر اس نے 10 سال لینے ہیں تو اگر آپ میاں واکی ٹیکنیک کے تحت لگائیں گے تو وہ 1 سال میں 10 سال جتنی گروتھ لے سکتے ہیں. 10 ٹائم زیادہ ڈینسر ہوگی اس کی، یعنی کہ وہ گھنے جو ہوں گے وہ بھی 10x ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آفٹر 3 ایئرز جو ہے وہ مینٹیننس فری ہو جاتے ہیں. میاں واکی فارسٹیشن میں آپ جسٹ یہ 3 چیزوں کو اگر انالیسس کریں
تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کسی بندے کے پاس ایک کنال کا ایریا موجود ہے تو وہ ایک کنال پہ بھی, اور اس کی یہ جو جب ہم اس کو پلانٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں چاہیے ہوتا. مثال کے طور پہ آپ ایک کنال کے ایریے پہ انتہائی خوبصورت جو ہے وہ میاں واقعی فارسٹیشن کا جنگل جو ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں. اور اچھا اس میں آپ نا اس جگہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں, میں اس وقت یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے جو بیلٹیں بنائی جا رہی ہیں 2-2 فٹ کی ہیں یا 2 فٹ کی گہرائی میں یا 3 فٹ کی گہرائی میں, ان میں اگر ایک کھجور کا درخت لگا دیا جائے یا کوئی اور بڑا درخت لگا دیا جائے تو کیا یہ چل پائیں گے؟ میں انفیکٹ اس کو لنک کرنا چاہ رہا تھا. اب جیسے یہ گرین بیلٹ ہے نا جی, اس میں جب آپ کھجور کے درخت لگاتے ہیں, نمبر ایک تو یہ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں, پھر ان کی مینٹیننس جو ہے وہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو وہی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میاں واقعی ٹیکنیک کے تحت لگائیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے ان کی گروتھ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر جو جنگ کی جو گرین بیلٹس ہیں, آپ بکھر روڈ کی بات کریں یا دیگر جو گرین بیلٹس ہیں, یہ آپ کو سرسبز و شاداب اور لہلہاتی ہوئی نظر آئیں گے. لیکن یہ جو ٹریڈیشنل طریقہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سکسیس ریشیو ہے نا, خاص طور پہ جو پام ٹری ہے وہ بڑی لمیٹیڈ ہوتی ہے. تو اس کو بڑی کیئر درکار ہوتی ہے, اور یہاں پہ شاید وہ اتنا پروفیشنل لوگ یا اتنے ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگ نہ ہوں, تو یہ ابھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. اچھا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے جب ہمارے پاس کوئی ایسا جو صرف اسی معاملے کو دیکھیں. ہمارے پاس تو ڈپارٹمنٹ وہ ہے جنہوں نے سیوریج کی لائنیں صاف کرنی ہے, ان سے ہم نے ٹائم لینا ہے کہ جناب آپ ان پودوں کو پانی بھی لگا دیں اور ہو سکے تو ان کا کوئی دیکھ بھال بھی کر لیں. دیکھیں یہ پوری سائنس ہے. جب آپ پلانٹیشن کرتے ہیں اس کو جو ہے پوری ہمارے پاس جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اسپیشلائزڈ ہارٹیکلچر ایکسپرٹس ہیں. ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس میں بھی ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں. تو وہ باقاعدہ پوری اس پہ کیس اسٹڈی ہوتی ہے کہ کس طرح کے یہاں پہ اسپیشیز یا پلانٹس لگنے چاہیے, اور اس کے بعد اس میں سے کس طرح کا رزلٹ آ سکتا ہے. تو میں جو اب یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, آپ نے بھی جو ابھی بات کی کہ ہمارے پاس اسپیشلسٹ نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تھوڑی کنسلٹیشن اگر فیصل آباد کے ایکسپرٹ جو وہاں پہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ اگر ڈی سی صاحب ایک چٹھی بھی لکھتے ہیں تو وہ اپنے ایکسپرٹ بھیج کے اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی دے سکتے ہیں, اور اس حوالے سے بہت اچھا ان کو جو ہے وہ گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے جی. یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر جانیں گے وسیم عباس صاحب سے کہ ہمیں جھنگ کے حوالے سے بتائیں کہ یہاں کیا کیا جا سکتا ہے. لیٹر کی بات تو چلتی رہے گی, لیکن کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ کچھ اس میں بہتری کی جا سکتی ہے. ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے پروگرام آپ کی آواز میں. وسیم صاحب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ خواجہ سویٹس کا تو سون حلوہ تو مشہور ہی ہے, لیکن یہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا کیک, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خواجہ سویٹس کے اوور آل ریویوز چاہیں گے آپ. اوور آل جی خواجہ جیسا کہ ایک برانڈ ہے, اور اس کا جو اب کیک میں کھا رہا ہوں تو سچی بات ہے میرا ارادہ تھا کہ میں تھوڑا سا چکھ کے پھر چھوڑ دوں گا, اور لیکن اب جو میرا دل کر رہا ہے کہ میں نان سٹاپ جو ہے وہ اس کو کھاتا جاؤں. اور بہترین ٹیسٹ ہے, بالکل فریش ہے, اور کھانے میں بہت مزہ آ رہا ہے. اوور آل جو خواجہ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں, خاص طور پہ بیکری آئٹمز جو ہیں وہ بہت بہترین ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ میں جو ہے اگر ہم رینک کریں تو خواجہ جو ہے وہ نمبر 1 ہے. اور یہ جھنگ کی ایک پہچان بھی ہے, اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جھنگ کی ایک پہچان بن چکے ہیں, اور اتنے پیارے اور خوبصورت ذائقے دار کیک. اور سون حلوہ تو ان کا پہلے ہی یہ ایک برانڈ مشہور ہے ان کا پوری دنیا میں. تو ایون جب آؤٹ آف سٹی بھی ہم جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جو کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ خواجہ کا سون حلوہ لے کے آنا ہے. جی میں آپ کو بتاؤں, کل رات جو ہے وہ میں اپنے بچوں کو اسلام آباد چھوڑا ہے, تو میری فیملی والی اپنے اسلام آباد والے جو ہمارے مہمان ہیں, میزبان ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ ہم خواجہ سے ہی سون حلوہ لے کے, اس کے علاوہ کسی چیز پہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے. میں نے اپنے بچوں کو بلکہ لاسٹ ویک بھیجا ہے کراچی, تو وہاں سے یہی تھی کہ خواہش کہ جناب خواجہ کا سون حلوہ لازمی بھیجیے گا ساتھ. بہترین چیز ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو اب انہوں نے بھی تھوڑی جدت لے کے آئے ہیں کہ جو ہوم ڈیلیوری سروس ان کی جو ہے وہ آن لائن, وہ بھی کافی ایکٹیولی اس چیز کو کر رہے ہیں. تو یہ بھی بہت ان لوگوں کے لیے جو کہ خود جنگ میں آ کے نہیں خرید سکتے, تو وہ آن لائن جو پرچیز کرتے ہیں اس میں بھی بڑی سہولت انہوں نے دی ہے. تو یہ بھی بڑا جو قابل تعریف ان کا اقدام. اچھا, ان کے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو یہ کام چلایا تھا. ان کے نوجوان جو آج کل اس ٹیم میں شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پورے بزنس کو سنبھالا ہے, اس میں جدت نئے دور کو ساتھ اٹیچ کر کے بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں, اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ ایک جو کنویں کے مینڈک کی طرح ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے رہے. ان کی پروڈکٹس میں جان تھی, تو وہ اس کو جو ہے وہ سیٹلر ٹاؤن تک, اور ان کی جو ہے وہ ڈفرینٹ برانچز جو ہیں, اور جس برانچ پہ بھی چلے جائیں آپ کو ایک برکت, ایک رونق نظر آتی ہے.
یہی تو کام یہ شاید ان کی جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ یہ اتنے مخلص ہیں، اپنے کسٹمر کے ساتھ اتنے مخلص ہیں کہ آپ ان کی کسی بھی برانچ میں جائیں تو آپ کو ایک رونق نظر آتی ہے. تو یہ بہت اچھی میں یہی ان سمجھتا کی ہوں بات کامیابی ہے. بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور، اور آج میرے مہمان ہیں وسیم عباس صاحب، پی ایچ اے فیصل آباد کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ پیراڈائز سٹی میں آج ہمارا یہ سیٹ بھی ہے اور یہ یہاں کے رہائشی بھی ہیں، اور انہیں کیسے لگا اس سوسائٹی میں رہنا، اور سوسائٹی کے حوالے سے ان کے کیا ریویوز ہیں. جی تھینک یو سو مچ. پیراڈائز سٹی جنگ میں جو ہے وہ اگر بات کی جائے کہ آپ کا جو ایک سٹینڈرڈ اور کوالٹی جو ہے وہ لائف سٹائل اگر آپ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ ایک سیٹسفیکشن آپ کو بچوں کے حوالے سے، اور اگر آپ گرینری کی بات کریں، اگر آپ پارکس کی بات کریں، اور خاص طور پہ اگر کمیونٹی کی بات کریں، تو ہر حوالے سے جو ہے وہ پیراڈائز میں سمجھتا ہوں میں اس کو بڑا اچھا ریٹ کروں گا، کیونکہ میری خود بھی یہاں پہ رہائش ہے. میری جاب جو ہے وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے، میں باہر جو ہے وہ فیصل آباد میں جاب کرتا ہوں. تو میں جب اپنی جاب پہ ہوتا ہوں تو میرا سیٹسفیکشن لیول 100% ہوتا ہے کہ میرے بچے یہاں پہ جو ہے وہ محفوظ ہیں اور ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے وہ ہم انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اس میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں، وہ بڑا پہلے سننے والوں کو عجیب لگتا ہے کہ ہم نے جب یہاں پہ پلاٹ لیا ایک پلاٹ، تو ہم جو ہے وہ اس بات پہ بڑا پچھتا رہے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں جی کیوں پچھتا رہے؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ ہم نے 2 پلاٹ کیوں نہیں لیے. تو یہ معاملہ ہے کہ جب ہم نے لیا تھا تو اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 2-3 اور لے لینے چاہیے تھے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو مینٹین کیا ہے، اور بہت ماشاءاللہ کامیاب سوسائٹی ہے. ہماری جو بیسٹ وشیز ہیں، ہماری جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. چھنگ میں ایک مثالی سوسائٹی کہا جا سکتا ہے اسے، کیونکہ اس میں ہر چیز موجود ہے. انڈاؤٹیڈلی اس میں میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہاں پہ تقریباً اب 3 سال ہو گئے ہیں، اور پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک مطلب آپ سمجھ لیں کہ 1000 دن کے قریب جو ہے وہ مجھے سوسائٹی میں ہو گئے ہیں. تو میرا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بھی 100% ہی ہے. تو انہوں نے ہمیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور اپنے جو یہاں پہ رہائشی ہیں ان کی بات بھی بڑی اچھے طریقے سے سنتے ہیں. ان کے جو سپروائزر صاحب ہیں نبیل صاحب، ان کو جب بھی کوئی بات یا کمپلین ہم نے کی ہے کوئی بھی چھوٹی موٹی، تو ان کا جو رسپانس ہے وہ بھی بڑا ریپڈ آتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ جنگ جیسے شہر میں جو انہوں نے یہ سوسائٹی بنائی ہے تو بہت ہی یہ قابل تعریف ہے، اور ہم سب کو مل کر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بلکہ یہ ان کو ایک سجیشن بھی ہوگی آپ کے تھرو کہ اس کو مزید جو ہے وہ ایکسپینڈ کریں، اور مزید اس اچھا میں یہ جو کر ہے رہے ہیں، یہ انہوں نے گڈ نیوز ہمیں دی ہوئی ہے کہ اچھا یہ ایکسٹینشن اس کی ہو رہی ہے، اور عنقریب چھنگ والوں کو ایک بڑی اچھی خوشخبری ملے گی کہ پیراڈائز سٹی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اس میں اور لوگ بھی آ سکیں گے، اور لوگ آنا چاہتے ہیں کافی ہیں. بالکل آنا چاہتے ہیں. اچھا سر، بات ہو رہی تھی ہماری جھنگ کے حوالے سے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جھنگ کو کسی طرح سپورٹ کر سکتا ہے اس کی گرینری کے حوالے سے، اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے. تو وہ آپ نے ایک طریقہ بتایا کہ ڈی سی صاحب لیٹر لکھیں تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ تجویز دینا چاہیں کہ یہ جو گرین بیلٹ ہے اس پہ کس قسم کے پودے لگائے جائیں جو چل سکیں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیصل آباد کا جو ٹوٹل گرین ایریا ہے نا جی، جس میں اب پارکس اور گرین بیلٹ شامل ہے، وہ 842 ایکڑ ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے بتانا. مطلب فیصل آباد کا پاکستان کا تیسرا بڑا شہر 842 ایکڑ ہے، اور صرف ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 1200+ ہے. اچھا مطلب فیصل آباد کا ایک محکمہ جو صرف اس کی خوبصورتی پہ کام کر رہا ہے، اس کی جو ورک فورس ہے وہ 1200+ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی ہے، اور اس ادارے کو بڑا اسٹرینتھن کی ہے ہمارے فنڈز کو ارینج کرنے میں. تو سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ جنگ کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے، جی تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے لوگوں کو اس چیز کے لیے ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ جنگ کی جو ہے وہ خوبصورتی، یا جنگ میں جو بیوٹیفیکیشن ہے، یا ہارٹیکلچر ورک ہے، یا گرینری ہے، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہر شخص جو ہے وہ اپنے حصے کا کوئی چھوٹا سا بھی کام کرے گا تو وہ مل کر جو ہے وہ ایک اجتماعی کوشش کے نتیجے میں بڑی خوبصورت چیز سامنے آ سکتی ہے.
جیسا ہم نے فیصل آباد میں ایک کمپین چلائی تھی ڈونیٹ اے پلانٹ کی، ایک پودا ہی ہے ہاں جی، ایک بشر دو شجر. اب ایک شخص جو اپنے حصے کا ایک پودا ایک درخت اگر ڈونیٹ کرتا ہے، یہ ہوتا ہے ایک مومنٹم سے. ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ ایک اس حوالے سے کچھ ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوں، اس حوالے سے کوئی پروگرامز ہوں جس میں اسکول کے بچوں کو انگیج کیا جائے، جس میں کالج کے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جائے، سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، ایک مومنٹم بنے کہ ہم اس سٹی کو اون کریں. اچھا، ایک دور میں عمر خان صاحب جھنگ کے بڑے معروف بزنس مین ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا اور گوجرا روڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں کافی انہوں نے یہ پودے لگائے اور آج وہ پودے جوان ہو چکے ہیں. اور ایسے لگتا ہے جیسے ہی ہم گزرتے ہیں خاص طور پہ جامعہ چوک کے قریب سے تو ایک ٹیمپریچر میں فرق نظر آ رہا ہوتا ہے گرمیوں میں ہم جب وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خان صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا اور بہت سی جگہوں پہ انہوں نے ہمارے ساتھ روٹری کے ساتھ مل کر بھی کام کیا اور ایسے سب کو آنا چاہیے. بہت ہی دیکھیں نا قابل تعریف، اب ان کا نام منسوب ہو گیا ایک بہت اچھے کام کی نسبت سے. جی اب ہمیں اور اس طرح کے جس طرح آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ عمر خان اور آپ جیسے لوگ جو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ میں ویسے بنیادی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ سیوریج کے حوالے سے یا دیگر مسائل جو ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے لیکن یہ اگنور ہو جاتی ہے. اور جیسے اب آپ دیکھیں پیراڈائز میں جب آپ انٹر کرتے ہیں، آپ جب گرینری دیکھتے ہیں، جب آپ بارش کے موسم میں یہاں پہ آتے ہیں تو لٹرلی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، آپ کے انوائرمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ ہم جنگ میں بھی نہیں ہیں، کچھ دیر کے لیے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جنگ میں نہیں ہیں اور ہم اس احساس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. ہاں، اس فیلنگ کو جو ہے وہ بہت انجوائے کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں یہ فیل آ رہی ہوتی ہے کہ جو ہے بڑی خوبصورت چیز ہے، نیچر کے قریب اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. تو باقی جو ہے اگر آپ نے بیوٹیفیکیشن کی بات کی جائے تو یہ جی 3 لیولز پہ میں اس کو جو ہے وہ رکھوں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں جی، ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے گورنمنٹ کو اپنی سکیمز بھیجنے میں. اب میں آپ کو بات بتاؤں اگر کہ ہمارے جو فیصل آباد کے نمائندے ہیں، وہ ایک نمائندہ صرف ہارٹی کلچر یا بیوٹیفیکیشن کی مد میں کروڑوں روپیہ ہر سال جو ہے وہ ہمارے ادارے کو دیتا ہے. مطلب پی ایچ اے کی جو بیوٹیفیکیشن کی سکیمز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ کی ڈیولپمنٹ سکیمز سے شاید زیادہ ہوں ایک حلقے کی. تو یہ کمپیریزن بھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دیں. مثال کے طور پہ ہمارے باغ جناح کے اندر جو صرف باغ جناح کی ڈیولپمنٹ کے جو فنڈز ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں، اور اس کو کمپیریزن اگر آپ کریں جنگ سے تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے پوری ٹی ایم اے کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہوں گے. حالات تو یہی ہے کہ ٹی ایم اے کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں کہ وہ سیوریج کے پانی کو سخت کروا سکیں، اتنا فنڈ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں موجودہ ڈی سی جو ہیں ہمارے جھنگ کے عبداللہ خرم نیازی صاحب کہ جھنگ کو کچھ بہتر کیا جائے. آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے، اگرچہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پودے ذرا جو لگائے گئے ہیں پتہ نہیں یہ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے. اور میرے خیال میں اس بات کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے جی کہ ایک ٹائم تھا جب بالکل ہمیں بنجر اور ویران گرین بیلٹس نظر آتی تھیں. اب جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں ایک ویزیبل چینج نظر آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی بے ساختہ منہ سے یہ آواز نکلتی ہے کہ کوئی بہت ہی ایک افیکٹو جو ہے ایڈمنسٹریٹر اس وقت موجود ہے جنگ میں. آلدو ہمارے جو ہے وہ عوامی نمائندے اس وقت جو ہے وہ غیر فعال ہیں، لیکن جو ڈی سی صاحب کی ایفرٹس ہیں وہ آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کے ساتھ سول سوسائٹی مل جائے، اس کے ساتھ جو دیگر جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ اگر ساتھ مل جائیں تو ایک بہت اچھا چینج جو ہے وہ مزید جو ہے وہ جنگ میں آ سکتا ہے. بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آج میں نے کوشش کی کہ آپ کو ذرا پی ایچ اے کے حوالے سے بھی پتہ چلے، اور خاص طور پر نوجوان جو ہے وہ سرکاری جابس لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طرح آپ نے اسٹیپ کلیئر کرنے ہیں اور آخر پر آپ نے سرکاری نوکری حاصل کرنے میں کس طرح کامیاب ہونا ہے. یہ وسیم صاحب سے ہم نے جانا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.